اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم غیر منصرف کا چھٹا سبب پڑھیں گے جو کہ جمع ہے۔ دوسرا باب ہے اسم معرب، سبق نمبر 19 ہے غیر منصرف کا چھٹا سبب جمع۔ اس سے پہلے آپ غیر منصرف کے 5 اسباب پڑھ چکے ہیں، ان کی تعریف پڑھ لی ہے، ان کی مثالیں پڑھ لی ہیں، ان کے احکام پڑھ لیے ہیں، کون کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کون کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہ ساری تفصیلات پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے بتا رہے ہیں چھٹا سبب جمع۔ دیکھیں یہ ایسا سبب ہے جمع جو اکیلا ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، جیسا کہ آپ نے تانیث کے اندر پڑھا تھا، تانیث الف مکسورہ کے ساتھ، تانیث الف ممدودہ کے ساتھ، یہ اکیلا سبب ہی 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح یہ جمع، یہ بھی اکیلا سبب ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہر جمع یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ خاص جمع ہے۔ وہ خاص جمع کون سی ہے وہ یہاں پر انہوں نے خود شرط کی صورت میں لکھا ہے۔ میں عبارت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ جب تشریح کریں گے میں وہاں پر آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد وحرف مشدد مثل دواب او 3 احرف او سطوها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فسياكلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء وهو ايضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع ان يجمع مرة اخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال جمع اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ وہوا اور وہ یہ ہوتا ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں جیسا کہ مساجد، یا 1 حرف مشدد ہو جیسا کہ دواب، یا 3 حرف ہوں درمیانی حرف ساکن ہو، ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو جیسا کہ مصابیح۔ لہذا سیاکلۃ اور فرازنۃ یہ منصرف ہے اس لیے کہ یہ دونوں ہا کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ایک سبب ہی قائم مقام ہے 2 سببوں کے، ایک جمع اور دوسرا لزوم جمع۔ اور منع یہ ہے کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع لائی جائے، جمع تکسیر، تو گویا کہ اس کی 2 مرتبہ جمع لائی گئی ہے۔ اب تشریح دیکھ لیں۔ تو جمع کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جمع غیر منصرف کا سبب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہر جمع سبب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے خاص شرط ہے، وہ خاص شرط یہاں پہ خود ہی ذکر کی گئی ہے۔ تو بتا رہے ہیں فشرط، اس کی شرط یہ ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہو ضمیر جمع کی طرف لوٹ رہی ہے، ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، یہ کہ وہ، اس میں ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جمع کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو یا منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ دیکھیں منتہا کہتے ہیں آخر کو، اور جموع یہ جمع کی جمع ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کریں کہ جمع جمع یہ واحد ہے، اور اس کی جو جمع آئے گی، اس کی جمع آئے گی جموع۔ یعنی جمع کی جتنی جمع ہیں اس کی جو بالکل آخر والی جمع کا جو صیغہ ہوگا وہ غیر منصرف کا سبب ہوگا۔ اب یہ جمع منتہی الجموع ہے کیا؟ آخری جمع ہوتی کون سی ہے؟ تو بتانے کہ جمع مکسر ہو، یعنی جمع کا جمع تکسیر کا جو صیغہ ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اور جمع تکسیر بھی ایسی ہو کہ اس کی مزید آگے جمع تکسیر نہ بنائی جا سکے۔ اگر اس کی آپ مزید آگے جمع تکسیر بنا سکتے ہیں تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ یہ سارا یہ بنے گا مضاف، اور یہ بنے گا مضاف الیہ مضاف، اور یہ بنے گا مضاف الیہ۔ تو ترجمہ اب یہاں سے شروع کریں۔ جموع کی انتہا کے صیغے پر ہو، میں لفظی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، یا ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے؟ تو انہوں نے پہچان کے 2-3 طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے طریقہ نمبر 1 یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع یہ ہوتا ہے الف جمع کے بعد 2 حرفانی 2 حرف ہوں۔ اس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ الف جمع کے بعد اگر 2 حرف ہیں تو یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے یا یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے۔ جیسا کہ مساجد، لفظوں میں اگر آپ دیکھیں ان یکون، یہ کہ ہو، کیا ہو؟ حرفانی، یہ کانا کا اسم بنے گا، ٹھیک ہے، یکونو کا اسم بنے گا۔
دو حرف ہوں الف جمع کے بعد، جیسا کہ مساجد. یہاں پہ مساجد دیکھیں، مسجد کی جمع مساجد، یہ سین کے بعد جو الف ہے نا، یہ الف جمع تکسیر کا ہے. جمع تکسیر بنانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو یہ الف جمع تکسیر ہے. اس کے بعد دو حرف ہیں، جیم اور دال. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں گے تو یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے. یہ جمع تکسیر کا صیغہ ہے. نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ تو پہلا ہو گیا طریقہ. نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، حرف مشدد، اس کا عطف اس کے اوپر ہے. بعد الف الجمعی حرفانی او حرفانی او حرف مشدد. یہ او تھا، یہ میں نے واو لکھ دیا، لیکن یہاں پر یہ او ہے. یا ایک حرف مشدد ہو الف جمع کے بعد. اس کی مثال یہ ہے دواب. اب یہ اصل اس مفرد ہے اس کی دابتن، اس کی جب ہم نے جمع بنائی دواب، یہ الف جمع ہے واو کے بعد جو ہے. اس کے بعد جو با ہے، یہ با ایک حرف ہے اور اس حرف کے اوپر تشدید ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے دواب، یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے. نمبر 3، طریقہ نمبر 3 یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں. الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو، اور وہ آخر میں ایسی گولتا کو قبول نہ کرتا ہو جو وقف کی صورت میں ہاں بن جاتی ہے. سمجھا دیتا ہوں بات. یہ دیکھیں، تیسرا طریقہ یہ ہے، یہ مسابیح، اس لفظ کے اوپر آپ غور کریں. میم صاد الف، یہ الف جمع ہے. اس الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں، با یا ہا. بیح، اس میں یا ساکن ہے. الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو، جیسے یہاں پہ یا ساکن ہے، اور وقف کی صورت میں ہا کو قبول نہ کرتا ہو. مطلب یہ کہ اس کے آخر میں ایسی گولتا بھی نہ ہو جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے. اور مسابیح کے آخر میں کوئی ایسی گولتا نہیں ہے کہ جب آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو ہا بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یہی انہوں نے کہا ثلاثۃ احرف، کہ 3 حرف ہوں. الف جمع کے بعد حرفان، یا تو 2 حرف ہوں، یا پھر ایک حرف مشدد ہو، او ثلاثۃ احرف، یا پھر 3 حرف ہوں، او سطوہا ساکن، اس کا درمیانی حرف ساکن ہو. یہ جو ہا ضمیر ہے نا، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے احرف کی طرف، ثلاثۃ احرف کی طرف، کہ ان 3 حرفوں کا جو درمیانی حرف ہے وہ ساکن ہو، غیر قابل، قبول کرنے والا نہ ہو ہا کو. مطلب اس کے آخر میں ایسی گولتا نہ ہو جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جیسا کہ سیاقلتن اور فرازنتن. اب آپ اس کو دیکھیں ذرا. سیاقلتن فرازنتن، اس میں الف جمع یہ ہے یا کے بعد، اس کے بعد 3 حرف ہیں، قاف لام تا، اور فرازنہ میں بھی ایسی ہے، الف یہ ہے، اس کے بعد 3 حرف ہیں، زا نون تا. لیکن اس میں دیکھیں دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی. پہلی شرط اس کے اندر ہماری یہ تھی کہ جو 3 حرف ہیں الف جمع کے بعد درمیانی حرف ساکن ہونے چاہیے. یہاں پر ساکن نہیں ہے، یہاں پر متحرک ہے، سیاقلتن اور فرازینتن. سیاقلہ میں لام متحرک ہے، فرازینہ میں نون متحرک ہے. دوسری ہماری شرط یہ تھی کہ اس کے آخر میں ایسی گولتا نہ ہو جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جبکہ یہاں پر ایسا ہی ہے. سیاقلتن یہ گولتا ہے، فرازینتن یہ گولتا ہے. جب آپ اس کو وقف کریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے سیاقلہ فرازینہ. تو دوسرے لفظوں میں یہاں پر یہ جمع مکسر تو ہے اور الف جمع کے بعد 3 حرف بھی ہیں، لیکن یہ ہا کو قبول کرتے ہیں. یہ جو ہم نے کہا تھا نا، غیر قابل للہائی، ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، جبکہ یہ سیاقلہ اور فرازینہ ہا کو قبول کر لیتے ہیں. تو اسی لیے پھر یہ منصرف ہو گئے. لہذا سیاقلہ اور فرازینہ منصرف ہوں گے لقبولہما الہا، اس لیے کہ یہ دونوں ہما ضمیر جو ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے ایک فرازینہ کی طرف اور دوسری سیاقلہ کی طرف، اس لیے کہ سیاقلہ اور فرازینہ دونوں ہا کو قبول کر لیتے ہیں، لہذا یہ منصرف ہوگا. تو خلاصہ یہاں تک یہ نکلا کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہو، مطلب یہ کہ وہ جمع مکسر کا ایسا صیغہ ہو کہ اس کی بعد مزید جمع تکسیر نہ بنائی جا سکتی ہو. پہچان کیسے ہوگی کہ الف جمع کے بعد یا تو 2 حرف ہوں گے، یا ایک حرف مشدد ہوگا، یا 3 حرف ہوں گے، اور 3 حرفوں میں سے درمیانی حرف ساکن ہوگا، اور ایسی گولتا نہیں ہوگی آخر میں جو وقف کی صورت میں ہا کو قبول کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے یہ بتایا کہ یہ ایک سبب ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہاں سے لے کے وَهُوَ أَيْضٌ قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ سے لے کے یہاں تک اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ایک سبب ہی 2 سببوں کے قائم مقام کیوں ہیں. دیکھیں ذرا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی مزید جمع تکسیر بنانا منع قرار دے دی کہ اس کی آگے مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی، تو جو موجودہ جمع ہے،
جو علامت جمع کی موجودہ ہے، یعنی الف کے بعد 2 حرف ہیں یا 1 حرف مشدد ہے یا پھر 3 حرف ہیں، درمیانی حرف ساکن ہے، یہ اس کو لازم ہو گئی ہے، لازم ہو گئی ہے، تو یہ لزوم ہی قائم مقام ہے دوسرے سبب کے۔ ایک سبب تو ہو گیا اس کے اندر جمع، اور دوسرا لزوم جمع، یعنی جمع مکسر کی یہ جو موجودہ شکل و صورت ہے یہ اس جمع کو لازم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی مزید آگے جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ یہی اس کا دوسرا سبب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس ایک کو ہی 2 کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، وَهُوَ اِذٌ، اور یہ ہوا ضمیر یہ وہ جمع کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ جمع قائم مقام ہے 2 سببوں کے، ایک تو ہو گیا جمع، نمبر 2 لزوم جمع، کہ جمع کو یہ لازم ہے، کیونکہ یہ جو 3 طریقے آپ کو بتائے ہیں نا یہ جمع کے اندر ہی پائے جائیں گے۔ الف جمع ہوگی، اس کے بعد 2 حرف ہوں گے، الف جمع ہوگی، اس کے بعد 1 حرف مشدد ہوگا، الف جمع ہوگی، اس کے بعد 3 حرف ہوں گے، درمیانی حرف ساکن ہوگا، ہا کو قبول نہیں کرتا ہوگا، یہ جمع کے اندر ہی پائے جائیں گے۔ تو یہی کہا گیا قائم مقام میں 2 سببوں کے، ایک جمعیت اور دوسرا لزوم جمع، اور منع یہ ہے ان یجمع مرۃ اخری کہ اس کی جمع بنائی جائے دوسری مرتبہ، جمع تکسیر، اس کی ایک مرتبہ جب آپ نے جمع بنا لی ہے جمع تکسیر تو اس کے بعد آپ دوبارہ جمع تکسیر نہیں بنا سکتے۔ جمع سالم بعض اوقات بن بھی جاتی ہے، بہرحال وہ ہماری یہاں پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو گویا کہ اس کو 2 مرتبہ جمع کیا گیا ہے، ایک تو ہو گیا جمع اور دوسرا ہو گیا لزوم جمع، جس کی وجہ سے یہ ایک سبب بھی 2 کے قائم مقام ہے۔